بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے، جشن آزادی کا دن ہے۔ میری جانب سے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی تھی، اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یقین کریں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں۔ آج جشن آزادی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی اور اس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد صاحب، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں 14 اگست 1947، وہ ایک تاریخی دن جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ بہت سی قربانیاں ہیں۔ یہ آزادی ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلی صدی گزری ہے خاص طور پہ، اس میں پوری دنیا میں مختلف جو امپیریلسٹ طاقتیں تھیں انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے اور ایک کلونیل زندگی تھی، اور انڈیا جو ہے اور انڈو پاک جو ہے یہاں پہ ایک برٹش رول تھا۔ تو بیسیکلی تو جیسے ہی یہاں پہ انگریز آیا تھا تب سے ہی یہاں پہ حریت اور آزادی کی ایک موومنٹ چل رہی تھی، لیکن فائنلی یہاں کے جو مسلمان تھے بر صغیر کے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ تو وہ جب یہ کلونیل جو طاقتیں تھیں وہ پیچھے ہٹ رہی تھیں، تو اس وقت جناح کی قیادت میں ایک بہت بڑی موومنٹ کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ تشکیل پایا۔ اور سجاد صاحب، 1857 کی جنگ کے بعد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سر سید سے لے کر پھر شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان تک کاوشیں ہمارے جو ہیں وہ لیڈران کی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی جو بھی ہے اس کا بھی آپ دیکھیں کہ جو 60% 70% جو پرپورشن تھا وہ بنگال اور پنجاب اور خاص طور پہ نارتھ انڈیا اور سینٹرل انڈیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ تحریک تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہندو بڑے نام بھی تھے، لیکن زیادہ تر جو قربانیاں ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی اسٹرگل، کاوشیں جو تھیں وہ گورے کے خلاف جو تھیں، وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایک چنک تھا جنہوں نے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض مورخ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اس ریجن میں پہلا مسلمان آیا تھا تو پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور آزاد اسلامی فلاحی ریاست کی، اسلامی فلاحی ریاست، اور سب کانٹیننٹ میں دو طرف سے اسلام جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ انٹر ہوئے تھے۔ ایک تو مڈل ایسٹ سے، اور یہ جو ہمارا افغانستان اور مڈل ایسٹ کا بارڈر ہے، یہاں سے جتنے بھی حکمران آئے ان کے ساتھ بڑی افواج آئیں، وہ سارے مسلمان تھے۔ اور دوسرا جو ہمارا جو یہ سینٹرل ایشیا کی بات کروں، اور دوسرا مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ سے بذریعہ سمندر جو لوگ آئے، اور یہاں پہ اس ریجن میں بیسیکلی تو سب سے بڑا مذہب جو تھا وہ بدھ مت تھا ایک زمانے میں، اس کو ہندو مت نے ریپلیس کیا، اور پھر آج دیکھیں آپ کہ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن جو ہے ابھی بھی اس ڈیوائیڈڈ یعنی کہ جنوبی ایشیا میں بھی، اگر انڈیا میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں اور پاکستان میں، تو ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آزادی ملتی ہے تو وہاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پچھلے 70 سالوں میں ہم نے بہت ساری اچیومنٹس کی، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دو بہت بڑے ہمارے مائل سٹون ہیں پاکستان کی آزادی کے بعد۔ نمبر ایک جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن تھا، ہم 30 سال 1973 کا آئین، ہاں 1973 کا آئین، ہم
30 سال تک تو کانسٹیٹیوشن نہیں حاصل کر سکے تھے ایک متفقہ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجاد صاحب ہمیں چیلنجز بھی بہت تھے. دشمن ملک تھا ہمارا بھارت, وہ کبھی حملہ کر رہا ہے, کبھی ہاں اس وقت انڈیا بھی تھا لیکن ساتھ کولڈ وار بھی تھی, روس کا خطرہ تھا, اور اس میں ہم امریکہ کے الائیڈ تھے اور جو ریجن کی ضرورتیں تھیں. لیکن 73 کا آئین جو تھا نا, وہ جب پاکستان مختلف سازشوں کے نتیجے میں 2 لخت ہوا, تو اس کے بعد اس باقی ماندہ ملک کو, جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں, اس کے عوام کو جوڑنے کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن نے نا بہت بڑا رول پلے کیا قومی یکجہتی کے لیے اور اتحاد کے لیے. اور دوسرا جو دشمنی کی بات آپ نے کی, تو نیوکلیئر, آپ دیکھیں کہ جب سے ہم نیوکلیئر آپشن پہ گئے ہیں, انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں ختم ہو گئیں اس طرح کی. وہ جو جارحیت تھی ایک ہم نے اچیو بھی کیا, یہ دو بڑی اچیومنٹس ہوئیں. پھر اس کے بعد بے شمار دیکھیں آپ کا جو ان 70 سالوں میں جو ایک اور سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو پاک چائنا فرینڈشپ ہے اس ریجن میں, لیکن بالکل بڑی اہم اچیومنٹس ہے سجاد صاحب. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ وطن عزیز جو ہے وہ قربانیوں سے حاصل ہوا, تو آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہ جب امیجز ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہوں گے کہ ٹرینوں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ شہید کر دیا گیا جو لوگ پاکستان کے لیے ہجرت کر رہے تھے, کیا مظالم کا سامنا کرنا پڑا. ان کا آج بھی ذکر کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی کہ جب ہم آزادی حاصل کر رہے تھے, تو اس وقت جو ایک گرینڈ مائیگریشن ہوئی انڈیا سے, بہت بڑی تعداد میں مسلمان پاکستان آئے اور پاکستان سے ایک بڑی تعداد میں ہندو ادھر گئے. تو اس کے نتیجے میں جو مذہبی فسادات ہوئے اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں جو تھیں وہ ادھر آئیں, تو وہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑی ٹریجڈی تھی. اور یہ ایسے تو آج بھی سجاد صاحب وہ تصاویر نہیں دیکھی جا سکتی, وہ نہ تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں, نہ ان پرانی میموریز کو اگر دیکھیں تو آپ کا جو دل پھٹ جاتا ہے. وہ اتنا بڑا سانحہ تھا وہ. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مختلف سٹیجز سے گزر کے آج ماشاءاللہ 70 سال ہو گئے ہیں, پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور دنیا کے نقشے پہ ایک وائبرنٹ ملک ہے. اور اگر آج بھی کچھ چیلنج ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی طاقت سے, اپنی سنرجی سے, اپنے اتحاد سے, اپنی جدوجہد سے, اور جو اس ملک میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنے بڑے بھی چیلنج آئے, ریزیلینس بہت زیادہ ہے اس ملک میں. مطلب مزاحمتوں, مشکلات کے ساتھ لڑنا جانتی ہے یہ قوم, اور اس پہ قابو پانا اور اس کو پھر اس کو ایک جیت میں کنورٹ کرنا بھی جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل برائٹ ہے انشاءاللہ. اور بس ہمیں دنیا کے جو جدید سائنٹیفک علوم ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے, دنیا کی ریس میں برابر بھاگنے کی ضرورت ہے. اور ہم مختلف واکس آف لائف میں دنیا کے کئی شعبوں میں ہم دنیا کے ہم پلہ ہیں. بالکل. اور جو کمیاں ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں, لیکن ان کو ہم اپنی یہ جو سٹرگل ہے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کی, اس میں ہم ان کمیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں. بالکل. خالد قیوم صاحب, جب ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہ تصاویر کی بات کرتے ہیں, جب ہمیں وہ واقعات سننے میں آتا ہے, چاہے وہ میں ہوں, سجاد صاحب ہوں, آپ ہوں, جب ہمیں معلوم ہوتا ہے جو ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ کس طریقے سے جب پاکستان کا اعلان ہوا اور پاکستان کے لیے لوگ ہجرت کر رہے تھے, تو انڈیا سے جو ٹرینیں آتی تھیں, زندہ لوگ اس میں ہوتے تھے کہ اپنے آزاد ملک کے لیے جائیں گے, لیکن کئی طرح کی مصیبتوں کا ان لوگوں نے سامنا کیا. آج بھی اگر ان کا ذکر کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی وہاں پر ان تصویروں کو دیکھنا, ان لوگوں کے احساسات کو, کیونکہ قربانی اتنی بڑی ہے, اس کے بعد یہ پاکستان معرض وجود میں آیا. آج ہم لوگ اس کا حق ادا کر پائے, یعنی کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب ہم قیام پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان اپنے عظیم بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. دیکھیے, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور تحریک پاکستان کے کارکنان
کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے اب وہ وجود میں آیا، اور آج ہم ایک آزاد ملک اور آزاد معاشرے میں سانس لے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں دیکھیے کہ جو تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے موقع پر جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی، بزرگوں نے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، صحیح، آج ان کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج دیکھیے کہ جو قیام پاکستان آج ان قربانیوں کو سجاد صاحب سمجھنے کا اور خالد قیوم صاحب بھی سمجھنے دن ہے۔ اور ان قربانیوں سے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے، تو ہم کو ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر اس پاکستان میں ترقی، خوشحالی اور دیگر جو چیلنجز ہیں ان پر قابو پا کر پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آج خالد کا قیوم جو صاحب صرف جانیں نہیں قربان کی، جو عزتوں کے ساتھ ہوا وہاں پر، جو جس طرح پامالی کی گئی، وہ بھی داستانیں اتنی خوفناک ہے کہ اگر آج بھی وہ لوگ جب جو بتاتے ہیں اور جب ہم سنتے صرف محسوس ہی کریں چاہے ہم، تو صرف وہ روح کانپ جاتی ہے۔ دیکھیے بڑے ہی دردناک واقعات جو ہیں وہ اس مائیگریشن کے دوران جو ہیں وہ رونما ہوئے، اور یہ واقعات جو ہیں ایسے واقعات ہیں جو ناقابل بیان ہیں، کیونکہ ان واقعات کو جو ہے ان کو زیر بحث لانا اور ڈسکس کرنا بھی جو ہے وہ ایک مشکل جو ہے وہ عمل ہے، مرحلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 14 اگست کو ہم 76ویں یوم آزادی جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور آج لیکن ان واقعات کو اس لیے بھی ضروری ہے ڈسکس کرنا یا بات کرنا اس پہ، کیونکہ سجاد صاحب ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری آئندہ جو نسل آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے، کہ یہ پاکستان ایسے نہیں، آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے تو یہ ایسے نہیں بنا۔ یہ دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آج پشاور سے لے کر کراچی تک اور گلگت سے لے کر گوادر تک پورے ملک کے اندر پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور اسی طرح ہر پاکستانی، خواہ وہ نوجوان ہے، خواہ وہ بزرگ ہے، خواہ خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز سے، منفرد انداز سے جو ہے آج یوم آزادی کی تقریبات جو ہے وہ منا رہا ہے۔ اور آج دیکھیے آج کا جو دن ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعاؤں کا دن ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دعاؤں کا دن ہے۔ آج جو دن ہے، آج پاکستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کرنے کا جو ہے وہ دن ہے۔ اور اس دن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا اور عزم کرنا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو رہنما اصول طے کیے تھے، آج ان پر عمل درآمد کا دن ہے اور عہد کرنے کا دن ہے۔ آج خالد قیوم صاحب، سجاد صاحب، اس قربانی کو سمجھنے کا دن بھی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے دی۔ دیکھیے کہ اس حوالے سے جو قربانی تحریک پاکستان کے دوران تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے، تحریک پاکستان کے کارکنان نے اس وقت اس تقسیم کے عمل میں بر صغیر کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کو سمجھ کر اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا عہد کرنے کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ دن ہے۔ اور کس طرح اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز میں سمجھتا ہوں جو درپیش ہیں اور جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، ان کا حل بھی آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول متعین کیے تھے، جو ان کے فرمودات ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہم جو ہیں وہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن 1857 کی جنگ، پھر اس کے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی شاعری، مسلمانوں کے اندر ایک آزادی کا جذبہ، ولولہ پیدا کرنا،
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت، ان عظیم لیڈروں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر سید احمد علی خان اور بے شمار نام ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے دیگر ساتھیوں کو اور پوری ٹیم کو، پورے ملک کو، پوری قوم کو مبارک ہو آج کا یہ عظیم دن۔ سر سید احمد خان مسلمانوں سے لے کر جو تاریخ چلی، جس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا حضرت محمد علی جناح کی قیادت میں، اور حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کی انٹیگریٹی کا، اس کی عزت کا، اس کی آزادی کا، کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس اور یہ لے بڑی سکیں۔ محنت کے ساتھ بنا، اس میں کوئی شک ایسے نہیں ہے۔ اتنے آسانی سے نہیں حاصل کر لیا پاکستان۔ ہم مطلب جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لازوال قربانیوں کی داستانیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے قربانیاں دینے کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پوری اساس اور جو پوری میراث ہے وہ دو قومی نظریہ ہے۔ ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس خطے میں، ہم نے برصغیر میں جب ہم نے اپنی یہ آزادی کی جنگ شروع کی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باوجداد نے، تو ہم نے دو قومی نظریے کے اوپر، ہم نے دو قوموں کی بات کی کہ برصغیر میں ہندوستان ایک خالی ہندو نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کی بھی اکثریت ہے۔ ایک طرف ہندو بنیا ہے، ہندو سامراج ہے، سامراجی قوتیں ہیں، دوسری طرف انگریز ہے، اور ہم نے دو طاقتوں سے بیک وقت ہم نے آزادی حاصل کی تھی، جس کی ہم نے بہت بڑی قیمت چکائی۔ ہماری ماؤں نے، ہماری بیٹیوں نے، بہنوں نے اپنے سہاگ اجاڑ دیے، ہمارے بچوں کو ایک بڑی قربانیاں دی گئیں اس ملک کے حوالے سے۔ بات جب ہم کرتے ہیں کہ پاکستان معرض وجود میں جب آیا، تو پھر جو ہم یہ بات کریں، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریے کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایک طرف لازوال داستان ہے اور ایک مسلسل کنٹینیوس اسٹرگل ہے۔ دیکھیے ایک جہد مسلسل ہے، ایک پھر جبر تھا ہندو سامراج کا، سب کچھ برداشت کر کے اتنی آسانی سے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں آزادی نہیں دی گئی، اس کی ہم نے قیمت چکائی، اور آج یہ خوشی کا دن ہے، آج یہ خوشیاں منانے کا دن ہے، آج اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمیں اس ملک نے آزاد فضا دی، اس ملک نے ہمیں آئین دیا، اس ملک نے ہمیں پہچان دی، اس ملک نے ہمیں اٹامک پاور بنایا، اس ملک نے ہمیں عزت دی، آبرو دی، جو اب یہ وقت ثابت کر رہا ہے، گزارش سن لیں، اب یہ وقت ثابت کر بھی رہا ہے کہ ہمارے بڑوں کی جو قربانی تھی وہ بالکل معنی خیز اس لیے بھی ہے کہ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ، آج ہندوستان میں اقلیتوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیگر کی بات کرتے ہیں، جو مسلمان وہاں پر بس رہے ہیں، وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اگر کشمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو کشمیر میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھیے ہندوستان تو یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ ہمیں برما سمجھنا چاہتا تھا، وہ ہمارے ساتھ فلسطین جیسا سلوک کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبہ دیا، اور پاکستان کی فضاؤں میں جو آج صدائیں گونجتی ہیں وہ نعرہ تکبیر کی ہوتی ہیں، وہ نعرہ تکبیر کی فضاؤں سے ہمارے پاس غازی ہے، ہمارے پاس شہداء کی زمین ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے۔ اور میں تو اس میں یہی اہمیت بات آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ پاکستان ایک سٹرگل کا نتیجہ ہے، لیکن اب ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اسی پر بھی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ میں اپنے جو ہمارے ملک کے نوجوان، میں ان کی طرف سے یہ ضرور میسج دینا چاہوں گا کہ وہ ابھی میسج ہم بعد میں ہم کرتے ہیں نا، شعر کی صورت میں کہ قسم ہے اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، اگر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، اس ملک پہ کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ میسج کی بات کریں گے اس وقت ہم ابھی پاکستان کے حوالے سے بات کریں۔ آج ایک بڑا دن ہے، جشن آزادی ہم لوگ جو ہیں وہ گوادر سے لے کے بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر شخص جو ہے وہ اس وقت، ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے وہ منا رہا ہے۔ ہاتھوں میں جو ہے وہ کل رات بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ لوگ جیسے 12 بجے تو پاکستانی پرچم تھے۔ سجاد صاحب آپ کے گھر کی بھی بات کریں، کہیں پہ بھی بچوں کے ہاتھ میں جو ایک جوش و جذبہ تھا وہ بڑا تھا، جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ یہ ایک وہ جذبہ ہے جو آج بھی ہم میں قائم ہے۔ جی بالکل، 14 اگست جو ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ سبز حلالی پرچم کے ساتھ ایک طرح سے سج جاتا ہے، اور ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، اور ایک خاص طور پہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، فیملیز بتاتی ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں، اسکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں کہ اس کی آزادی کی کیا قیمت ہے۔ اور لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے جو ارشادات تھے، اگر ان کے اوپر ہم عمل کریں نا، دیکھیں کام اور کام، بالکل ٹھیک۔ اور آج اگر اس وقت ہماری جو پاپولیشن ہے اور جس طریقے سے ہمارے پاس یوتھ کا ایک پلج ہے جس کو بولتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ملینز
کی تعداد میں ہمارے پاس یوتھ ہیں. اگر یہ پروڈکٹیو یوتھ ہو جائے اور ہم سارے مل کے کام کرنا شروع کریں تو یہ ہر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. پاکستان جو ہے وہ ایک بالکل ایک مختلف ملک بن جائے گا. بالکل سجاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تو بانی آزادی کے بعد جو اس کو سنوارنا ہے, جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے, جو اس کی تعمیر ہے, اس میں انفارچونیٹلی کچھ ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ہمارے بعد بھی آزاد ہونے والے ملک آگے نکل گئے ہیں. تو پاکستان کو اپنا پوٹینشیل پہچاننے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو اور باقی سب لوگوں کو. خاص طور پہ دیکھیں 51% خواتین ہیں ہماری پاپولیشن کی, اور خواتین کو جس طریقے سے اب گورنمنٹس نے کوشش کی ہے کہ خواتین کو بھی اس دھارے میں لایا جائے کہ وہ پاکستان کی ورک فورس کا حصہ بن سکے. آپ خواتین کا ذکر کر رہے ہیں تو سجاد صاحب, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم جب کاوشوں کا ذکر کرتے ہیں تو محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرنا بہت ہمارے لیے ضروری بھی ہے. ان کی بھی کاوشیں ایک وہ رول ماڈل ہیں. ہم بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی ترقی کے بغیر آج بھی ہم جو ہے وہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور وہی جو بات آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے جو ارشادات تھے, جو انہوں نے کہا تھا, اس میں بھی اگر ہم عمل کریں, کام اور صرف کام, اور ان کی زندگی کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو اصل پاکستان بنانے کے مقصد کی طرف ہم جائیں. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں جو قائد اعظم کی اپنی زندگی تھی اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں نا ساری چیزیں. ان کی بہن ان کے شانہ بشانہ تھی. رانا لیاقت علی خان کا رول تھا تحریک پاکستان میں, سلمہ تصدق, کتنے لوگوں کا نام لیں گے. خواتین کی ایک بڑی تعداد تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں یہ پوٹینشیل اپنا پہچاننا چاہیے. پورے ملک میں جو خواتین کی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ایک انقلابی کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی پاپولیشن کا آدھا حصہ ہے اور وہ بہت پوٹینشیل ساری دنیا میں, اور بڑی ٹیلنٹڈ ہے. اور اب تو ہر شعبے میں اگر اس وقت بھی بات کریں تو منوایا. لیکن ہم پھر محترمہ فاطمہ جناح کی بات کرتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح دیکھیں, انہوں نے اپنے بھائی کا, ان کا بھائی ان کے لیے سورس آف انسپریشن تھا اور محترمہ اپنے بھائی کے لیے, اور دونوں قدم بہ قدم ہر جلسے میں, ہر کانفرنس میں, ہر موومنٹ میں بھائی بہن جو تھے وہ, یعنی قیام پاکستان میں خواتین کا بھی ایک اہم کردار, بہت اہم ترین کردار ہے. اور اس میں دیکھیں قائد اعظم کی جو 11 ستمبر کی تقریر ہے, جی, اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں سب آزاد ہیں. سب آزاد ہیں. آپ اپنی مسجد میں جا سکتے ہیں, آپ اپنے مندر میں جا سکتے ہیں, آپ اپنے گرجے میں جا سکتے ہیں. آپ نے اور میں نے جھنڈا لگایا ہوا ہے, اس میں بھی اقلیتوں کا رنگ ہے. تو بیسیکلی اگر قائد, اور پھر جس طریقے سے قائد اعظم نے خواہ 1 سال کے لیے اس ملک کو گورن کیا, اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ لیں اور اس سے ہم ڈرائیو کریں اپنا فیوچر, تو آپ دیکھیں اسکائی از لمٹ. اور ہمیں واپس مڑ کے دیکھنا چاہیے 14 اگست کا واقعہ اور اس کے بعد قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتیں. اور اگر ہم انفارچونیٹلی مختلف انٹرنیشنل جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کا شکار ہوئے ہیں, لیکن آج وقت ہے کہ ہم واپس قائد اعظم کی اس بیسک نظریاتی فاؤنڈیشن کی طرف دیکھیں. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خالد کریم صاحب, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے, خواتین کا کردار کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج بھی پاکستان میں جو ہے وہ خواتین اب تقریباً اپنے آپ کو ہر شعبے میں منوا رہی ہیں. لیکن جب ہم قیام پاکستان کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ بڑی محنت اور انتھک کاوشوں سے یہ ملک جو ہے وہ ان کی وجہ سے معرض وجود میں آیا, لیکن خواتین کا بھی ایک بڑا اہم کردار. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح سمیت تحریک پاکستان کی سرگرم دیگر جو خواتین ہیں ان کا بھی ایک بڑا کردار تھا. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں اب وہ خواتین کے لیے اس حوالے سے ایک رول ماڈل تھیں. اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ اپنی ایک سٹرگل کے ذریعے, اپنی ایک جد و جہد کے ذریعے تحریک پاکستان میں اور تحریک پاکستان کے بعد ان کا جو ایک کردار تھا اس سے اپنی سٹرگل کے نتیجے میں وہ آگے آئیں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح اس وقت کے نوجوانوں کا بھی ایک تحریک پاکستان میں ایک بڑا کردار تھا.
اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا بھی جو ہے وہ بڑا ایک رول تھا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کا ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جو جمہوری اور آزاد ملک ہو, جہاں آزاد جو ہے وہ معاشرہ ہو, اور جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ سیاسی, جمہوری, مذہبی, سماجی اور معاشی جو آزادیاں ہیں وہ حاصل. اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی جس طرح سجاد انور صاحب نے جو پہلی 11 اگست 1947 کو جو پاکستان جو قانون ساز اسمبلی سے ان کا پہلا خطاب تھا 11 اگست جس کو اب جو ہے 11 اگست پاکستان کے اندر اسی تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کی روشنی میں اب اس کو منارٹی ڈے کا جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. تو اس میں پورا جو خاکہ تھا ریاست کا وہ اس میں اس تقریر کے اندر موجود تھا. قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام شہریوں کو, خواہ ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, ان کو برابری کے جو حقوق ہیں, برابری کے جو رائٹس ہیں, برابری کی جو آزادیاں ہیں وہ ان کو حاصل ہوں. اور دیکھیے کہ اسی تقریر کی روشنی میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ریاست کے خد و خال دیے تھے, انہی کی روشنی میں پھر ہمارا دستور جو ہے اس کی بنیاد بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تاریخی جو سپیچ ہے وہ تھی. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو رہنما اصول دیے, ایمان, اتحاد, نظم, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر قائد اعظم محمد علی جناح یہ بھی چاہتے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ رشوت کا خاتمہ ہو, بلیک مارکیٹنگ کا خاتمہ ہو, اور اکبر پروری جو ہے خالص اسلامی فلاحی ریاست صحیح معنوں میں بنے. ان کا مقصد بھی اگر بات کرتے تو اسلامی فلاحی ریاست بنے. دیکھیے عمر صاحب, پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے ہمیشہ قائم اور دائم جو ہے وہ رہے گا. اور ہماری سب کی دعا بھی ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے. اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر تقاریر کو آپ دیکھیں, ان کے فرمودات اور ارشادات کو آپ دیکھیں, تو وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بناتے تھے, ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس میں ملک کے تمام شہریوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں, ملک کے اندر رول آف لا ہو, سب کی جان و مال کا تحفظ ہو, اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل اور ضروریات ہیں ان کا جو حل ہے وہ نکالا جا سکے. بالکل ٹھیک. اور آج بھی اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ان ارشادات اور فرمودات پر عمل کریں تو آج بھی پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے پاکستان جو ہے وہ نکل سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. احمد, جب ہم قیام پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو نوجوانوں کا بھی بڑا اہم کردار تھا. کیا کہیں گے اس وقت کے نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے, اور کون کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اہم لوگ سامنے اس وقت لیڈ کرتے تھے؟ دیکھیے, جو نوجوان ہیں اس ملک کے جنہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں کیا, ان میں سب سے زیادہ جو رول تھا وہ ایم ایس ایف کا رول تھا. جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, ایم ایس ایف کے نوجوانوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا حضرت قائد اعظم کی قیادت میں اس ملک کو بنانے کے لیے. تو ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں. میں تو نوجوانوں کے لیے بلکہ یہ کہوں گا کہ صرف شہر کی آس پر جب تم ہم قیام پاکستان پہ جب بات کرتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کریں, ایم ایس ایف کا بڑا اہم کردار تھا, اور اس وقت ان سب نے ایک جذبے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بنانے پر. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں رہتا باقی کہ جو جذبہ تھا وہ ماؤں میں بھی تھا, وہ بہنوں میں بھی تھا, وہ بچوں میں بھی تھا, وہ بڑوں میں بھی تھا, وہ نوجوانوں میں بھی تھا. ان سب کے رول ماڈل جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, چونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے. لیاقت علی خان تھے, پوری مسلم لیگ تھی, شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال, ان کی شاعری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو شاعری کا جذبہ تھا, لیکن وہ
اس وقت وہ اس دنیا میں نہیں تھے جب وہ یہ شرمندہ تعبیر ان کا خواب ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے ایک ویژن تو دیا. دیکھیے جو لائن ہے وہ تو 1857 کے بعد دے دی گئی تھی کہ ہم ایک الگ وطن کی ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. تو جو مقابلہ کرنا ہے. دیکھیے مقابلہ ہوا, پھر مقابلہ کیا, پھر ہم نے ہندو سامراج ان کے آقاؤں سے, ان کے دیوتاؤں سے, ان کے نیتاؤں سے, ہم نے ان کے خلق سے آزادی حاصل کی, اور آزادی حاصل کر کے ہم ایک آزاد خود مختار ایک ریاست ہیں جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس میں سب کا رول ہے, سب نے رول پلے کیا. تو ہم تھوڑے تھے, ہم اقلیت میں تھے, ہم نے تھوڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہم نے جو اکثریت تھی ہندو سامراج کی اس سے ہم نے آزادی. اور اس دور کا جب ہم امیجن کرتے ہیں کہ اس وقت کیا ہمارے وسائل نہیں تھے, آپ صرف ایک یہ انداز کریں کہ ہندو جو ہیں وہ مین پوزیشنز پہ تھے, پھر مسلمانوں کہ یہ لیڈروں کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے, چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح آف کورس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک ویژن دیا, ایک نوجوانوں میں کے اندر جذبہ ولولہ پیدا کیا کہ ہم نے آزادی روشنی ڈالی, ایک لہر دی. دیکھیے امید دی اور یقین دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں, آزادی آپ سے دور نہیں ہے, آزادی آپ کا مقدر ہے اور آپ ایک آزاد ملک بنیں گے. تو آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد مملکت خداداد پاکستان میں ہم زندگی جو بسر کر رہے ہیں الحمدللہ ہم بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. آج ہم بالکل آزاد ہیں, آج ہمیں دستور بولنے کی آزادی دیتا ہے. لیکن یہ آزادی کی آسانی سے نہیں ملی, وہی جو ہم سارے پروگرام میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ قیمت تو چکانی پڑی. اس کی قربانیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی دینی پڑ گئی, عصمت دھری ہوئی, سہاگ اجڑ گئے, بچوں نے قربانیاں دی, خون کی ندیاں عبور کرنا پڑی, لیکن ایک نظریے کے پیچھے, ایک اصول کے پیچھے, ایک ویژن کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی, ایک فلسفہ تھا. اور وہ فلسفہ یہی تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے, اور اسلامی فلاحی ریاست میں ہم رہیں گے. ہم آزادی سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم امام بارگاہوں میں جانا چاہتے ہیں, ہم سکھوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں, وہ اپنے گردواروں میں جائیں, کوئی اپنے گرجا گھروں میں جانا چاہتا ہے وہاں پر چلا جائے, کوئی اپنے مندر میں جانا چاہتا ہے وہاں پر چلا جائے. آج یہاں پر سب کو آزادی ہے, ہم آزادی میں رہ رہے ہیں, یہ وطن آزاد ہے, ہم آزاد خود مختار ایک ریاست ہیں جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ملک کے لیے کہ صرف سحر کی آش پر جب تم آخری شب تک جاگے ہو, صرف سحر کی آش پر جب تم آخری شب تک جاگے ہو, سو مت جانا جاگنے والوں, اس کے بعد اجالے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جالے ہوں گے, روشنی ہے, روشنی ہوگی. آج کے حوالے سے سجاد صاحب کیا کہیں گے؟ اب ہم جب جشن آزادی منا رہے ہیں تو یہ ایک تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم سب نے جہاں جہاں پہ بھی ہیں اپنے اس وطن پاکستان ایک گھر ہے نا, ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, یہ ہماری پہچان ہے. پاکستان میرا حوالہ ہے, آپ کا حوالہ ہے, خالد قیوم صاحب کا حوالہ ہے, دیکھنے والے تمام پاکستانیوں کا, چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں رہ رہے ہیں, ان کا حوالہ ہے. تو اب ہم نے اس کی کچھ خدمت بھی کرنی ہے, ہم نے اس سے حاصل ہی کی ہے آج تک. بالکل, اگر ہم اس سے مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتے آپ حاصل کیسے کر سکیں گے, پہلی بات. دوسری بات ہے قائد اعظم سے, جیسے دوستوں نے کہا, قائد اعظم کی جو طرز زندگی تھی, جو ان کے افکار تھے, اگر ان کو پہلے دن سے ہی سامنے رکھا جاتا تو شاید ان 70 سالوں میں ہم بہت کچھ اچیو کر لیتے. قائد اعظم کا ایک آپ دیکھیں کہ سٹائل آف پولیٹکس کیا تھا, جس کو کسی نے اس طرح سے دیکھا ہی نہیں. یعنی کہ اس زمانے میں جب بنگال بھی ساتھ تھا اور یہ ہمارا یہ جو موجودہ پاکستان وہ بھی ساتھ تھا, تو انہوں نے ایک ایسی لیڈرشپ دی کہ آپ دیکھیں کہ سردار عبدالرب نشتر کے پی سے ان کے پرسنل سیکرٹری میں تھے, بلوچستان سے قاضی عیسیٰ فائز کے والد قاضی عیسیٰ جو تھے وہ ان کے سیکرٹری بلوچستان سے, آپ جی الانا جو سندھ سے, اسی طرح بنگال سے, تو وہ اس سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے. وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور وہیں پہ فیصلے ہو رہے ہیں, یعنی انہوں نے سب کو جوڑا سب. اور دیکھیں کے ایچ خورشید فرام آزاد کشمیر, جو بعد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے, وہ بھی ان کے ذاتی معاون تھے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی لیڈرشپ. پھر یہ کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, قائد اعظم نے جب آزادی حاصل کی تو انہوں نے گاندھی کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں, جیسے پاکستان کی ایک خواہش ہے ہمیشہ سے کہ اس ریجن میں. انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے کینیڈا اور امریکہ پیسفلی ایک دوسرے کے نیبرز ہیں,
ہم انڈیا پاکستان جو ہے ایک پیسفلی ایک نیبرہڈ کو کریں. بالکل ٹھیک. جو ریجن کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی. پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ قائد اعظم کے ان افکار کو، آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کی مخالفت کرنے والی مذہبی تنظیمیں بھی اب اون کرتی ہیں قائد اعظم کو. یعنی وہ جو کہتے تھے کہ شکر ہے ہم پاکستان کے آئیڈیا کے ساتھ نہیں تھے جی. اس وقت، وہ بھی آج قائد اعظم کے افکار کی بات کرنے پہ مجبور ہیں. لیکن قائد اعظم نے، جیسا میں نے پہلے کہا، اقلیتیں ہوں، خواتین ہوں، جو اوپریسڈ اس وقت کی سوسائٹی کا جو دبے ہوئے طبقے تھے، ان کا بازو پکڑ کے ان کو اوپر کیا. وہ کسانوں کی بات کرتے تھے، وہ مزدوروں کی بات کرتے تھے، وہ خواتین کی بات کرتے تھے، وہ نوجوانوں کی بات کرتے تھے. اور نوجوانوں کے جتنے ان کے ایڈریس ہیں، اگر وہ نکال لیں آپ خطابات جو انہوں نے خاص طور پہ صرف نوجوانوں کو کیے، اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ نظم و ضبط اپنائیں، آپ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. وہ ساری چیزیں ہم نے بعد میں پس پشت ڈالیں، جس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا. اور آج یہ وقت ہے، 14 اگست ہر سال ہمیں تجدید عہد کا موقع دیتا ہے کہ ہم واپس مڑیں، اپنی ہسٹری کی طرف دیکھیں، اپنی فاؤنڈیشن کی طرف دیکھیں، قائد اعظم کے افکار کی طرف دیکھیں، اور اس سے ایک ایجنڈا ڈرائیو کریں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج جشن آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ڈسکشن بھی کی کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی. ناظرین، پاکستان آج معرض وجود میں آیا، لیکن کبھی ہم نے کیا سوچا ہے؟ اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں پہچان دی ہے، ہمیں ایک محفوظ فضا میں، آج ہم آزاد فضا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ یہ کبھی ہم لوگوں نے سوچا؟ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم سب نے مل کر جہاں بھی ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی پاکستانی رہتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان، پاکستان میں رہنے والے بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، کراچی میں ہوں، پنجاب میں رہنے والے ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، ہم سب پاکستانیوں کو سب سے پہلے اپنی سوچ میں جو ہے وہ ایک پاکستانی کی حیثیت رکھنی ہے. ہم سب نے اس ملک کو اب کچھ دینا ہے، ہم سب نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا جہاں بھی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں مثبت کردار ادا کرنا ہے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پاکستان زندہ باد.